لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد وآل. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل عبادت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو فرمان الہی کے سانچے میں ڈھال لینا، اخلاق اسلامی کو اپنی زندگی میں اپنانا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، یہ سب عبادت میں آتا ہے. تو اسی ذیل میں بات ہماری اس سال چلی تھی کہ زبان عبادت بھی کرتی ہے اور گناہ بھی کرتی ہے. تو زبان سے کتنے گناہ ممکن ہیں؟ اب تک شاید 2 بیان ہوا، ایک گالی اور دوسرے جھوٹ. کل بات پہنچی جھوٹ پر. اب آج سب سے خطرناک ہے، البتہ اس سے بھی خطرناک آئے گا، لیکن آج سب سے خطرناک ہے جس کا نام ہے، دیکھیے بہت سے گناہ وہ ہیں کہ ہم اور آپ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں. معلوم ہوا کہ جو ہے وہ مین وہی گڑبڑ تھا. تو من جملہ اس گناہ کے جو بہت سخت ہے اور ہم سب اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، اس کا نام ہے غیبت. کیوں؟ اس لیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم غیبت کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. شروع کرتے ہیں، اللہ جھوٹ نہ بلائے، کسی کی سنی نہیں، اپنی آنکھ سے دیکھی کہہ رہا ہوں، اسی کا نام تو غیبت ہے. جھوٹ بولیے گا تو تہمت ہو جائے گی، غیبت نہیں ہے، سچی بات کہنے کا نام غیبت ہے. صلوات، یہ جو ہم سمجھتے نہیں ہیں. اسی لیے جو غیبت کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، مثلا صحیح بات کہنے کا نام. وسیع حسن صاحب جو ہے وہ بیچارے کی ایک آنکھ دبی ہے، دیکھ رہے ہیں نا. تو اب یہ صاحب کے صاحب اشرا کون پڑھے گا؟ کہا وسیع حسن صاحب پڑھیں گے. کہا وہ مولوی کانے. یہ بتائیے آپ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ سر کانا ہوں تو سچ بول رہے ہیں نا آپ، لیکن یہی بات میرے سامنے کہیں گے آپ مولوی کانے؟ اگر آپ ایسی کوئی بات کہتے ہیں جو سچی ہے لیکن اگر وہ سنے تو اس کو کھلے، اس کا نام غیبت ہے. صلوات بر محمد. سیدھی سیدھی سمجھ گئے نا؟ اسی لیے جو بزرگوں نے غیبت کی ڈیفینیشن کی ہے، نمبر 1 ذکر و اخیق بما یکرہو،
یہ ہے غیبت کی پہلی ڈیفینیشن. دوسری بے بھی سنا رہا ہوں. کیا ہوا؟ یاد کر لیں بچے ہمارے. ذکر و اخیک بما یکرہو، اپنے بھائی کے بارے میں، انسان کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اس کو پتا چلے تو برا لگے. یہی جو ہم نے سمجھایا نا. بات صحیح ہے، مولانا وسیع حسن صاحب کہنے ہیں، لیکن اگر آپ میرے سامنے کہیے یا مجھ کو پتا چلے کہ انہوں نے مجھ کو کانا کہا ہے، یار کانا کھاتا بہت ہے. دونوں بات صحیح ہے، کھانا بھی ہوں اور کھاتا بھی زیادہ ہوں. لیکن اگر آپ جو ہے میرے سامنے کہیے تو مجھ کو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ کہ اسی کا نام غیبت ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ غیبت کرنے والا جانتے ہیں کیا کرتا ہے؟ یہ تو ظاہری ہو گیا، سب جانتے ہیں کہ میں کانا ہوں، سب جانتے ہیں کہ میں پیٹو ہوں. کچھ عیب ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. صلوات بر محمد و آل. کچھ ایسے بھی باتیں ہیں جو اللہ کے علاوہ ہماری کوئی نہیں جانتا. لیکن اللہ کا کمال یہ ہے کہ نہیں ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد راکب بھائی. اللہ مغفرت کرے، ہمارے شاگرد تھے بیچارے، مولانا بیچارے کا انتقال ہو گیا، راکب مرحوم کا. چلیے یاد آ گیا، اللہ مغفرت کرے اس بندہ مومن. ہم نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کیا ہے، خدا اس بات پر قادر ہے کہ نہیں ہے کہ وہ چاہے تو ہماری پیشانی پہ ابھار دے کہ یہ آدمی یہ گڑبڑ کر کے آ رہا ہے. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود خدا ہمارے اوپر پردہ ڈالے ہوئے کہ نہیں پردہ ڈالے ہوئے ہے. آج کون سی شب ہے؟ شب جمعہ. ہم لوگ تو خالی ممبر سے بکتے ہیں، دعا والے آدمی تو ہیں نہیں. لیکن اس میں بہت سے لڑکے ماشاءاللہ ہیں جو نماز دعا کے پابند. ایک آدھ کو تو میں جانتا ہوں کہ وہ جو نماز شب وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں سے بہت بہتر ہیں. دعائے کمیل کتنوں نے پڑھی ہوگی آج جن کو اللہ نے توفیق دی ہوگی؟ دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے مولا کا. جملے تو بہت سے ہیں. آج کی اس مجلس سے جو مربوط ہے، جو میں جہاں لے جا رہا ہوں، غیبت آپ میری نہیں کر رہے ہیں، آپ اگینسٹ جا رہے ہیں اللہ کے. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، صلوات بر محمد وآل. دعائے مبارکہ کو، دعائے کمیل کس کی بیان کی ہوئی ہے؟ کس کی دعا ہے؟ مولائے کائنات. فرماتے ہیں کم من ثناء جمیل لست اہلا لہو نشرت. کتنی تعریفیں ایسی ہیں خدا جس کا میں مستحق نہیں ہوں، اہل نہیں ہوں، تو نے پھیلا رکھا ہے. یہ دعائے کمیل میں ہے. یا اسی دعائے کمیل میں ہے کم من قبیح سترت. پروردگارہ کتنی برائیاں ایسی ہیں جس کو تو نے پردہ ڈال رکھا ہے، جس کو تو نے چھپا رکھا ہے. تو اللہ اتنا کریم ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ نماز میت میں کبھی گئے ہیں آپ؟ بہت جاتے ہوں گے. تو نماز میت میں ایک جملہ پڑھا جاتا ہے. بابل صاحب یہ کہنے لگے آپ دیکھتے ہیں جب ہم لوگ مجلس میں رہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا بتا دیں کہ ہاں دیکھ رہے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ صلوات بر محمد. نماز جنازہ میں جاتے ہیں آپ؟ نماز جنازہ میں ایک جملہ پڑھا جاتا ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پالنے والے ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. یہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کون ہے. ہم نے ہمارے محلے کا آدمی ہے نا، ہمارے خاندان کا آدمی ہے، ہماری 25 سال سے دوستی تھی، مر گیا ہے. ہم کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کیا ہے. اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے؟ تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ابھی کل جھوٹ کے اوپر آ گئی ہے. تو جواب اس کا کیا ہے کہ بھائی ہم اپنی جیب سے تھوڑی کہہ رہے ہیں. اللہ کہلوا رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ کیوں کہلوا رہا ہے؟ گویا یہ اشارہ کہ جانتے ہو مگر. سمجھ میں آیا نا؟ اس کے بعد کا جو جملہ ہے، اس کی وضاحت میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندہ مومن کے جنازے میں 40 لوگ آ جائیں
اور وہ یہ جملہ کہہ دیں کہ پالنے والے ہم چچا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، آواز قدرت آتی ہے کہ قد اجزت شہاداتکم، جاؤ ہم نے تمہاری گواہی قبول کر لی، سب پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد جو روایت کہتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ تو وہ تھا جو تم جانتے تھے اور تم نے پردہ ڈالا۔ بہت سی گڑبڑ ان کی مرحوم کی یہ ہے جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے، تو جب بندے ہو کر کے تم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک تھا تو میں تو اللہ ہوں، جاؤ جو تم لوگ نہیں جانتے تھے میں جانتا تھا، میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ صلوات بر محمد وآل۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم تو بھیا سچ بولتے ہیں۔ سچ بولنا مطلب کسی کو بے عزت کرنا تھوڑی ہے۔ اللہ اگر ایسے ہی سچ بولنا شروع کر دے تو کسی کو منہ دکھلانے کے لائق ہم آپ رہ جائیں گے۔ اب سنیے، آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، چونکہ یہ بہت موسٹ امپارٹنٹ ہے، تو بیٹھے بیٹھے یہ موڈ ہوا کہ اس مجلس کو 2 پارٹ میں کر دیا جائے غیبت کے، تاکہ خوب بیٹھ جائے بچوں کے دلوں میں۔ صلوات بر محمد۔ چلیے بور ہوں گے آپ، 2 نہیں تو 1.5 کر دوں گا اس کو، پریشان مت ہوئیے۔ تو اللہ کیسا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اب شب جمعہ بھی ہے، اس کی مناسبت سے جو ہے وہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، 2 قصے ذہن میں ہے، سنیے آپ۔ خدا کیسا اپنے بندوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ قحط پڑ گیا جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، پبلک آئی، یا نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، کلیم ہیں، پلیز آپ دعا کیجیے، اللہ آپ کی سن لے گا۔ کہا چلو، سب کو لے کر کے ایک صحرا بیابان میدان میں آئے، اور حضرت موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، پالنے والے بارش نازل فرما۔ ایک بات سن لیجئے، اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ میں یار تمہارا لڑکا بہت بدتمیز ہے، میرا لڑکا ہے، آپ سے مطلب، یہ بولتے ہیں نا، یہ ہم کو نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ ایک گناہگار پورے محلے کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور روایت کہتی ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی چرواہا سمجھتے ہیں آپ کیا؟ صلوات، پہلے یہ حدیث سمجھیے۔ یہ اس میں ایک لفظ آیا حدیث میں، کلکم راع، تم میں کا ہر آدمی چرواہا ہے۔ واٹس میننگ آف چرواہا جانتے ہیں؟ سمجھاؤں میں؟ ہاں، چرانے والا۔ تو اب جو ہے وہ، اب اس زمانے میں تو وہ ہے نہیں، قدیم زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ گاؤں میں، اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بہت سے کام ہیں، تو آپ کے پاس اگر 2 بھینسیں ہیں، 4 گائیں ہیں، تو آپ اور کام کریں گے، ان کو چرانے لے جائیں گے۔ تو اس کے لیے کچھ لوگ اسپیشل ہوتے تو ان کا کام یہی ہوتا تھا گاؤں میں۔ وہ آئے، 2 بھینسیں آپ کی لے لی، 4 جو ہے وہ گائے ان کی لے لی، 5 ان کی لے لی، اور وہ صاحب 50 گائیں 100 گائیں ہو گئیں، اور وہ لے کر کے دن بھر ٹہل رہے ہیں۔ مہینہ پورا ہوا، 500 روپے آپ نے دے دیے، 200 روپے آپ نے دے دیے، 100 روپے آپ نے دے دیے، تو چرواہے کا کام بھی ہو گیا، 1000-2000 روپے مہینے کا، آپ کے جانوروں نے بھی چر لیا، ہو گئی نا۔ تو اب جو ہے وہ آپ کی مثلاً 2 بھینسیں تھیں، وہ چرواہا 15 جانور 20 جانور لے کے چلا، جہاں وہ جانوروں کو چرا رہا تھا، بغل میں، کیا نام ہے چچا آپ کا؟ زاہد صاحب کا جو ہے وہ آموں کا باغ نیا لگا تھا، بالکل وہی، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، مثال کے طور پر، مثال میں سچ اور جھوٹ سے بحث نہیں ہوتی۔ تو زاہد صاحب کے آموں کا باغ لگا ہوا تھا، بالکل 1-2 سال، اتنے بڑے بڑے پیڑ ہوئے تھے۔ تب تک صاحب میری 2 بھینسیں ادھر چلی گئیں، اور انہوں نے ان کے 4 پیڑ کھا لیے۔ کھایا میری بھینسوں نے ہے، ذمہ دار کون ہے؟ بولیے، کھایا میرے جانور نے ہے، لیکن ڈانٹا کون جائے گا؟ مارا کون جائے گا؟ وہ چرواہے کا تو نہیں ہے، کہ تم نے ذمہ داری لی تھی، تم لے گئے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ تو چرواہے کا میننگ کیا ہوئی یہاں؟ ذمہ دار۔
ٹھیک ہے جانور میرا ہے, تم جس چرواہے تھے تم کو روکنا چاہیے تھا اس پیڑ کو کھانے سے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ پیغمبر نے فرمایا محلے میں رہتے ہو, ٹھیک ہے لڑکا ان کا ہے, مگر جب تک تمہاری نظروں کے سامنے ہے تم چرواہے ہو. صلوات درما غور کر رہے ہیں آپ کیا دین سمجھا رہا ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سب پر نگاہ رکھیں اور ان کو برائیوں سے روکیں. چنانچہ روایت سمجھنے کا بھی ایک ہنر. کلکم راعین, اب سمجھ میں آ جائے گا نہیں آ جائے گا؟ تم میں کا ہر انسان چرواہا ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ, اور ہر آدمی سے پوچھا جائے گا جس کو چرا رہے تھے کہ اس نے زاہد بھائی کا پیڑ کیوں کھایا. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, چرواہے سے پوچھا جائے گا. ابا تو بیچارے آفس میں تھے, تم دیکھ رہے تھے کہ ان کا لڑکا گڑبڑ کر رہا تھا, تو تمہاری ذمہ داری تھی کہ اس کو ٹوکتے. اور باپ کی بھی ذمہ داری. ہم لوگوں کے ساتھ دیکھیے آدمی ڈرتا بھی ہے نا. اب میرے لڑکے کو آپ ڈانٹ دیجئے, کیا ہوا بیٹا, پھر اب وہ دو چار لگا بھی دیتا ہے. ساری پرابلم یہ ہے کہ جانتے کہاں سے کریٹ ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے لڑکے کو معصوم سمجھتے ہیں, اس مومن کو گناہگار سمجھتے ہیں, وہیں سے ساری مصیبت کھڑی ہوتی ہے. کیا تمہارا لڑکا ایک کا چار نہیں لگا سکتا؟ تمہارا لڑکا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے؟ ہم غصے میں آئے لڑکے کے سن کر کے جا کے کھٹکھٹایا, میاں بیوی دونوں دماغ خراب ہے, تم کو اس سے کیا مطلب, ہمارا لڑکا سگریٹ پیتا ہے, تم کون ہو ٹوکنے والے؟ تو وہ آئندہ دوسرا آدمی بھی کہے بھیا چھوڑو ان کے لڑکے کو کیوں ٹوکو. نہیں, ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے لڑکے کو کسی نے سمجھایا ہے, کسی نے ٹوکا ہے, مار بھی دیا ہے, تو بجائے لڑنے کے جا کے شکریہ ادا کیجئے, بھیا جو کام میرا تھا وہ آپ نے کیا, اللہ آپ کو اس کا اجر دے. جب سماج بھی ڈیولپ ہو جائے گا تو معاشرہ, بچے ہمارے خود بخود سدھرنے لگیں گے. اب یہ نہیں کہ میرے گھر کا, ارے یار محلے کا آدمی ابھی جا کے کہیں پتہ نہیں, وہی سدھر جائے گا. دین یہ سمجھانا چاہتا ہے. صلوات در محمد. سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہ تو, اور اگر جو ہے وہ ہمارے خاندان میں, کنبے میں, محلے میں کوئی ایک گڑبڑ کرنے والا ہے نا, تو اس کے چکر میں پورا محلہ پھنس سکتا ہے. کیسے, وہ سنیے آپ. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پبلک آئی, سر بڑی مصیبت ہے سر, بارش نہیں ہو رہی, ادھر دعا کیجئے. موسیٰ علیہ السلام پبلک کو لے کر کے آئے, خدا بارش نازل فرما. جبریل آ گئے, آپ کلیم ہیں, آپ نبی ہیں, آپ کا بڑا رسپیکٹ, سب کچھ صحیح, لیکن یہ جو پبلک لائے ہیں آپ نا, اس میں ایک آدمی اتنا بدماش ہے کہ جب تک وہ رہے گا تب تک اللہ آپ کی دعا بھی نہیں سنے گا. لہٰذا اگر آپ کو اپنی دعا قبول کروانی ہے تو اس بدماش کو نکالیے آپ, اس کے بعد بات کیجیے آپ. جبریل نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ موسیٰ نے جو سیم بات پبلک کے سامنے کہہ دی, بھائی ایسا ہے کہ جبریل نے ایسے ایسے کہا ہے. اب کون صاحب ہیں یہ تو نہیں معلوم, پلیز جو صاحب بھی ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ پلیز وہ چلے جائیں تاکہ اللہ دعا سن لے. دیکھیے گناہگار ہونا اور ہے, شریف ہونا اور ہے. کتنے جو ہے وہ نماز روزہ کرنے والے ہیں, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ایسے ہوتے ہیں نہیں ہوتے, اور کتنے ہیں گناہگار مگر دل کے اچھے ہیں. تو یہ دل کا اچھا ہونا نا انسان کو نجات دے سکتا ہے. جیسے اور صلوات بر محمد, 1 منٹ نہیں لگے گا. اچھا آپ اوپر سے چاہے جتنی بڑھیا قبا پہن لیجئے, امامہ پہن لیجئے, چاہے جتنا بڑھیا پریس کروا کے آپ پہنیے, لیکن اندر سے ہمارا دل کتنا کالا ہے یہ سب کو پتا ہے. آپ ہم کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں, لیکن اگر ہم انسان ہیں تو ہم کو پتا ہے کہ ہم کیا ہیں, ورنہ آپ پھر اس کا احمق ہے, آپ اپنے کو نہیں جانتے آپ نے کیا کیا گڑبڑ کی ہے. تو جب حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اس میں ایک آدمی ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی, پلیز چلے جائیے, تو اس آدمی نے سمجھ لیا کہ اس علاقے میں یار مجھ سے بڑا بدماش تو کوئی نہیں ہے, مجھ سے زیادہ گناہ کسی نے نہیں کیا, ہو سکتا ہے مجھ ہی کو کہہ رہے ہیں. 2 چیزیں اس کے اندر تھی خاص, ایک تو یہ کہ اپنے کو گناہگار سمجھا اس نے, دوسرے یہ کہ شرافت تھی. کہنے لگا کہ یار اگر یہ ہے تو گناہ میں نے کیا, اب پوری پبلک کیوں جھیلے.
تو بہتر ہے کہ نکل لو یہاں سے. اس نے کہا پروردگارہ تو اپنے نبی کی دعا قبول کر, میں چلا. لیکن اب اس بھیڑ سے اگر آدمی اٹھے گا تو سب کی نظر پڑے گی نہیں پڑے گی؟ اور یہ باپ رے باپ, بے عزتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہر آدمی چاہے جتنا بڑا گناہگار ہو, عزت سب کو پیاری ہے. جیسے ہی اس نے سوچا اٹھیں, خیال ہوا کہ ابھی سب کی نظر پڑے گی, ساری بنی بنائی سارا بھرم وہیں بیٹھ گیا. کہتا ہے خدا کیا تجھ کو اچھا لگتا ہے کہ گناہگار ہی صحیح ہوں تو تیرا بندہ؟ کیا تجھ کو اچھا لگتا ہے کہ تیرا گناہگار بندہ دوسرے بندوں کے سامنے بے عزت ہو جائے؟ اللہ ایک وعدہ کرتا ہوں, آج عزت بچا لے. آدمی خدا کی بارگاہ میں پلٹ کے تو دیکھے. خدا شاہد ہے, ماں اتنا نہیں چاہتی, باپ اتنا نہیں چاہتا جتنا اللہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے. خالی شرمندہ ہو جاؤ نا, اس دن بات تھی, اللہ اس کو توبہ کاؤنٹ کر لیتا. خدا کیا تجھ کو پسند ہے کہ تیرا بندہ دوسرے بندوں کے سامنے ذلیل ہو جائے؟ خدا آج اپنے بندوں کے سامنے میری آبرو بچا لے. وعدہ کرتا ہوں اب نہیں کروں گا. کسی کو کیا پتا اس کے اور خدا کے بیچ کیا بات ہوئی ہے. اتنے میں صاحب بارش ہوئی, جھوم کے بادل اٹھا اور جھمجھما کے بارش ہوئی. کھلے گا کہ نہیں کھلے گا جناب موسیٰ کو؟ ہے آپ نے تو پھنسا دیا یار جبریل بھائی. اور ہم نے پبلک کے سامنے کہا اور کوئی اٹھ کے گیا نہیں. پبلک مجھ کو کیا سمجھے گی یار موسیٰ ماشاء اللہ وہی پھینکتے ہیں, کوئی اٹھ کے گیا نہیں. بارش کیسے ہوئی؟ آواز قدرت آئی, اسی گناہگار کی وجہ سے بارش ہو گئی. کچھ سمجھ میں آیا؟ بہت غرور اپنے گھمنڈ مت کریے اپنے عمل پر. کب کون سا گناہگار توبہ کر کے ہم سے آگے نکل جائے پتہ ہی نہیں کسی کو. پروردگارہ کوئی نکلا نہیں, کوئی اٹھا نہیں, کوئی گیا نہیں. کیسے؟ آواز قدرت آئی, اسی گناہگار کی وجہ سے بارش ہو گئی. مطلب کہ اس نے توبہ کر لی, وہ میری بارگاہ میں واپس آ گیا, میں نے اس کی دعا قبول کر لی, توبہ قبول کر لی. اور کل سنایا تھا میں نے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اب جب وہ پاک ہو گیا, اس نے دعا کی, میں نے سن لی. اب جناب موسیٰ جذباتی ہوں گے نا یار, ایک طرف اتنا لمبا بڑا گناہگار کہ جب تک یہ رہے گا اللہ نے کہا سنوں گا نہیں. کتنے خلوص سے اس نے توبہ کی کہ اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول کر لی, دعا بھی سن لی, بارش بھی نازل کر لی. تو مارے جذبات کے موسیٰ نے کہا پالنے والے وہ بندہ کون ہے جس نے تجھ سے اتنی خلوص سے توبہ کی کہ تو نے توبہ بھی مان لی, بارش بھی نازل کی, ذرا ہم بھی تو دیکھیں. ادروائز حضرت موسیٰ کوئی اور مطلب نہیں ہے, بس مارے جذبات کے کہ کیسے اس نے دعا کی. آواز قدرت آئی, موسیٰ کیسی بات کرتے ہو؟ جب وہ گنہگار تھا تب تو پہچنوا کے بے عزت نہیں کیا, اب جب توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے تو اب پہچنوا کے بے عزت کر دوں میں اس کو. صلوات در محمد و آل. توجہ فرما رہا, میں بہت دھیرے دھیرے لا رہا ہوں کہ تاکہ غیبت بیٹھے کہ ہم جو غیبت کر رہے ہیں وہ اصل کیا ہے. شراب حرام ہے کہ جائز ہے؟ حرام ہے نا. کہاں قرآن میں ہے؟ کہیں ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر, آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس میں کوئی سگریٹ بیڑی پینے والا ہے؟ کئی سال ہو گیا پیتے ہوئے؟ اب کیا یار بلا جا بدنام کر رہے ہو کسی کو یہ پیتے ہیں, سمجھے؟ 25 سال سے پی رہے ہیں آپ. ایک جو ہے وہ بزرگ عالم تھے, کہنے لگے بھیا بچپنے میں ماں باپ سے چھپا کے پیتے تھے, اب بڑھاپے میں اولاد سے چھپا کے پیتے ہیں. یہ اولاد سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے, لڑکے پیچھے پڑے, پاپا اب نہیں پینا ہے. پاپا کبھی پاخانے میں جا کے پی رہے ہیں, پاپا کبھی جو ہے وہ دوست کے یہاں جا کے پی رہے ہیں. ایک صاحب کی بیوی بڑی ٹائٹ تھی
تو اپنے دوست کے یہاں جاتے تھے, ابھی موجود ہیں, نام لینے سے کیا فائدہ ہو سکتا, کوئی جانتا ہو تو. وہ جاتے تھے اپنے دوست کے یہاں, باقاعدہ سگریٹ پینے کے بعد الائچی کھاتے تھے, الائچی کھا کے واپس آتے تھے. کیوں؟ اس لیے گھر پلٹ کے منہ سونگھا جاتا تھا کہ پی کے تو نہیں آ رہے ہو. میں ایک شہر میں گیا اشرا پڑھنے کے لیے, تو وہ بڑا شہر تھا, تو وہ ہوٹل میں ٹکایا ہم کو, اللہ مغفرت کرے, مرحوم ہو گئے بیچارے. تو وہ اکثر چلے آئے, اور معلوم ہوا ہوٹل میں آئے, ایک ڈبی سگریٹ کی لیا ہے, ایک آدھ پیا اور پوری چھوڑ کے چلے گئے. میں نے کہا یار یہ عجیب بڑا جو ہے وہ خیال کرتے ہیں بیچارے. ایک دو دن کا 3-4 ڈبیاں معلوم ہوا 3 دن میں اکٹھا ہو گئیں. وہ آئے, رکھا ڈبی, ایک پیا اور چلے گئے, ایک پیا اور چلے گئے. یہ بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ رشوت تھی. ایک دن ان کی بیوی کا فون آ گیا کہ مولانا صاحب یہ آپ کے پاس جا کے سگریٹ تو نہیں پیتے. سمجھ میں آیا کیا ہوا. تو اب 25 سال سے آدمی پی رہا ہے, 40 سال سے پی رہا ہے, ڈاکٹر نے منع کیا, تو اب نہ ڈاکٹر کی سن پائے گا آدمی, نہ لڑکوں کی, نہ بیوی کی. وہ جا کے ہوٹل میں مولانا کے پاس دھیرے سے پی کر کے 9 سگریٹ رکھ کر رشوت میں چلا آئے گا. تو یہی حال تو شراب والوں کا بھی ہے. اب وہ بیچارے عرب جو 40 سال سے 50 سال سے پی رہے تھے, عادت پڑی ہوئی ہے. اب قرآن نے کہا بینڈ, آج کے بعد سے کوئی نہیں پی سکتا. چھوڑنا آسان ہے, صلوات در محمد ہے یا نہیں ہے؟ چھوڑنا آسان ہے لیکن حرام ہے. تو وہ اوپنلی تو نہیں ہو پا رہا ہے, اندر اندر. اب اس کو بلیک کہتے ہیں آج کے زمانے میں. ایک دن رسول اللہ آ رہے تھے, سامنے سے ایک چچا میاں بزرگ سر کے اوپر شراب کا برتن لیے جا رہے تھے, اور تب تک دیکھا ادھر سے رسول اللہ چلے آ رہے ہیں. اب اوپنلی دکان تو چلے گی نہیں, کیسے لاک ڈاؤن میں گٹکا بکا ہے نہیں, وہی حال اس زمانے میں ہو گیا تھا شراب کا, سمجھا. تو چلے آ رہے ہیں. اب یہ ڈر گیا, اور یہ باپ رے باپ, رسول اللہ نے اگر پوچھ لیا تو پھنس گئے. اس لیے کہ سچ بولے تب بھی پھنسے, اور جھوٹ بولے تو ان کو سب پتا تب بھی پھنسے. یہ ابھی سوچ ہی رہا تھا, تب تک رسول اللہ قریب آ گئے. ارے باپ رے باپ, وہی موسیٰ والی داستان کی طرح. کہتا خدا آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے, اب نہیں پیوں گا. دل سے وعدہ کیا. تب تک پیغمبر پہنچ گیا. پیغمبر کو سب پتا کیا ہو رہا ہے, کیا لیے ہو. کبھی لڑکوں سے پوچھئے, اور وہ سچ نہ بولنا چاہیں تو زبان ہکلاتی ہے نہیں ہکلاتی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ویڈیو تو نہیں بنی ہے نا, آدمی اپنے سین سے سوچے کیسے چچا میاں نے کہا ہوگا کیا ہے. تو اس نے جو ہے وہ کہنے لگا صاحب سرکہ ہے. ایسے ہی کہا ہوگا, وہ کتاب میں ویڈیو تھوڑی بنی ہے, ہڑبڑاہٹ میں. اچھا سرکہ ہے, ذرا اتاریے تو. اور وہ برتن اتارا. اب تو ان کی اور حالت خراب, لو بھیا جھوٹ پکڑا گیا. اب جو وہ سرپوش ہٹا, پیغمبر نے دیکھا واقعی سرکہ ہے. عجب, خدا کو تو پہچانے آدمی. ہاں, یہ کتنے دن سے چچا میاں پی رہے تھے, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے ہیں. اللہ نے اس پر پردہ ڈالا نہیں ڈالا, بولیے پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے. تب تک جو پیغمبر نہ سمجھا کہ بڑو رو رہے تھے. کیا بات ہے بھائی, تم غلط تو بولے نہیں. تم سے ہم نے پوچھا کیا ہے, تم نے کہا سرکہ. واقعی سرکہ میں رونے کیا بات ہے. اب وہ خود کھل گیا, اللہ نے تو پردہ ڈالا. یا رسول اللہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ شراب تھی, سرکہ نہیں تھا. اچھا تو میں نے خدا سے دعا کی, یا اللہ آج عزت بچا لے, اب نہیں پیوں گا. اللہ نے شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا. اب سمجھ میں آیا خدا اپنے بندوں پہ کتنا پردہ ڈالتا ہے. شرابی ہے, رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہے, رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہے. اللہ نے شراب کو سرکے میں کنورٹ کیا کہ نہیں کیا؟ کاہے کے لیے؟ تاکہ اس کی آبرو بچی رہے. اللہ سب جاننے کے باوجود پردہ ڈال دیتا ہے. آپ کو ذرا سا پتا چل گیا مولانا صاحب کو, یار تم کو کیا پتا بابل کس ٹائپ کا آدمی ہوا, یہ سب حرکتیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ آپ بابل کی غیبت نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے تو زید پر پردہ ڈالا,
اور آپ کہہ رہے صاحب وہ فلاں ایسا ہے، تو اس کا مطلب آپ زید کی غیبت نہیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ ڈالیے پردہ، ہم تو پردہ وردہ نہیں ڈالتے. تو اب یہ غیبت انسان کی غیبت نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں آنا ہے. اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. یہ جو میں نے مثال دی اور دو کا داستانیں سنائی، یہاں یہی تعریف غیبت کی گئی جو میں نے آپ کو اتنا ٹائم لیا 10 منٹ. فرماتے ہیں کہ اور یہ روایات میں ہے، بعض روایات سے یہ بات جو علماء نے ہمارے تعریف بیان کی ہے کہ واٹس میننگ آف غیبت، بولو اس سے، کہ ایسی بات کا بیان کرنا کہ اگر سن لے تو اس کو برا لگے. وہ کانے والی مثال میں نے دے دی. دوسری ڈیفینیشن اس کے لیے میں نے آپ کا 20 منٹ لیا ہے. فرماتے ان تقول فی اخیک، غیبت کی میننگ کیا ہے؟ کہ اپنے برادر مومن کے لیے ایسی بات کا بیان کرنا ما قد سترہ اللہ علیہ، جس پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہو. یہ غیبت ہے. خدا چھپا رہا ہے، آپ مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں ممبر سے، یعنی خدا کے موقع. اب سمجھ میں آیا بچوں کے ہمارے کہ کسی کی غیبت کرنا پرٹیکولر اس انسان کی غیبت نہیں ہے، بلکہ ہم خدا کے اگینسٹ آ رہے ہیں. آپ پردہ ڈالیے، ہم تو نہیں ڈالتے. تو فرعون میں اور غیبت کرنے والے میں کیا فرق ہوا؟ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، آپ کہتے ہیں میں نہیں چھپاتا. دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہوا نا. صلوات بر محمد و آل محمد. اس سے آپ کو غیبت کی اہمیت کا اندازہ ہوا. یہ ذہن میں اگر ہمارے بیٹھ جائے کہ غیبت یہ خدا کے اگینسٹ میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے اگر آدمی اس کو سن لے. ایک بات، اب ایک مثال اور سن لیجئے آپ. بکرا، خصی، گوشت کھانا اس کا جائز ہے کہ حرام ہے؟ بولیے. جائز ہے. مولانا وسیع حسن صاحب کو اگر پورا قرآن پڑھ کر کے ذبح کیا جائے تو ان کا گوشت کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے نا. اب آئیے صاحب، بکرا حلال ہے اگر شرعی طریقے پہ ذبح ہو. اب یہ دیکھیے مثال دے رہا ہوں، مثال میں سچ اور جھوٹ کی بحث نہیں ہوتی. میرا ایک چھوٹا سا باغ ہے، وہاں رہتے بھی نہیں اس گاؤں میں، اب دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں. یہ سچی بات نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں. ہاں تو تھوڑے سے آم کے پیڑ ہیں، 20-25 پیڑ تھے پہلے، اب تو سوکھتے سوکھتے اور کم ہو گئے. تو وہ ایک جن ہے جو میرے قبضے میں ہے، اب یہی گڑھ رہا ہوں میں. ایک جن ہے میرے قبضے میں ہے. تو میں صاحب جب آم وام کا سیزن ختم ہوا، جون کی چھٹیاں ختم ہوئی، اب فیض آباد چلنا ہے، تو میں نے اس جن سے کہا بھائی ذرا باغ کا میرے خیال رکھنا تم. بات ختم ہو گئی. اب صاحب وہ اتفاق سے شعبان کی جیسی 26-27 تاریخ تھی. گڑڑیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، ہاں زور سے سب لوگ سمجھ جائیں. جو بھیڑے لے کے چلتے ہیں 100-200، ہے نا، بڑوار. کیا؟ بڑوار. تو وہ ایک بڑوار جو ہے، بروار، ہاں بروار. تو ایک بروار جو ہے وہ اپنی 50-60 بھیڑیں لے کر کے میرے باغ میں گھس گیا. جن سے ہمارا کیا وعدہ ہوا تھا؟ ہمارے پیڑوں کی دیکھ ریکھ کرنا، بھائی تم ذرا نگاہ رکھنا. اب یہ صاحب بروار جو ہے وہ 100 بھیڑیں لے کے گھس گیا. اب انہوں نے کھانا شروع کیا. جن کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے. وہ فوراً صاحب بنا سانپ، بڑا اژدہا، اور اس نے جو ہے وہ 10-20 بھیڑوں کو جلدی جلدی ڈس لیا. اور اتنا زبردست ہے کہ وہیں گری، تڑپ تڑپ کے مر گئے. جلدی سے وہ بیچارہ بروار جانور لے کے بھاگا. اب اگر کسی کی 20 جو ہے بکرے مر گئے ہیں تو کتنے کا نقصان ہو گیا؟ لاکھوں کا ہو گیا نہیں. اچھا وہ نقصان تو نقصان، اب یہ 20 جانور لے کے کہاں جائے، کہاں پھینکے؟ تو وہ صاحب ایک قصائی تھا، اس کو پتا چل گیا. اس نے کہا ٹینشن مت لو، کتنے جانور کا؟ 20 ہے. کہ لے ٹھیک ہے 5,000 روپے لے لو، دے دو مجھ کو.
5,000 میں 200 لے لیا. اب اگر جو ہے وہ 15 کلو بھی نکل آئے تو 3 کنٹل کے آس پاس ہو گیا نا. اس نے صاحب جو ہے پرچہ چھپوا دیا, ماہ مبارک رمضان کی آمد کے طفیل میں بکرے کا گوشت 100 روپے کلو. پبلک کو تو پتہ نہیں ہے. اب جس کے پاس جو ہے فریج چھوٹی ہے یا نہیں ہے, اے بھائی ہم 5 کلو لے آئے, ہمارا رکھ دیجیے گا اپنے. اب جس کو دیکھیے صاحب جھولا لیے پہنچا ہے 5 کلو 10 کلو, تو تب تک کسی نے کہا کہ یار یہ جو ہے وہ اتنا بڑا اللہ والا کہاں سے ہو گیا. 500 روپے 600 روپے عام طور پر ریٹ ہے, اور یہ 100 روپے کلو رمضان مبارک کی برکت کے, یہ کہاں سے اتنے اللہ والے ہو گئے. تب تک صاحب جو ہے وہ اس گاؤں میں جہاں یہ کیس ہوا میرے, وہاں کے ایک آدمی ادھر سے گزرا, کیا بھائی کل نے بھیڑ 100 روپے. اچھا وہ کیا ہوا, اس نے بیان کر دیا کہ جب وہ مولانا کے باغ میں سانپ نے کاٹ لیا تھا ان سبوں کو, اور وہ سب مردہ ہیں. جیسے ہی سنا کہ مردار ہے, اب کوئی لے گا یہ نہیں. ارے بھائی اب یہ پریشان یہ ہے کہ میں 3 کنٹل گوشت اب لے کے جاؤں کہاں. کل لے بھائی آئیے فری میں کوئی کھائے گا. بکرے کا گوشت اگر حلال ہوتا جائز تھا کھانا, لیکن اگر مردار ہے, بولیے پورا آدمی کوئی کھائے گا؟ تو جب مردار بکرے کا نہیں کھا سکتے تو انسان کا کھائیں گے آپ؟ میں آپ کو دھیرے دھیرے لے آیا. انسان کا گوشت کھائیں گے؟ کیوں کھائیں گے؟ میں نے کہا جب انسان کا گوشت نہیں کھائیں گے تو اپنے بھائی کا گوشت کھائیں گے. بولیے کھائیے گا کہ نہیں کھائیے گا؟ آپ بولیے سر, بھائی کا گوشت نہیں کھاؤ گے؟ قرآن تو کہہ رہا کھاتے ہو. قرآن میں آیت پڑھتا ہوں ابھی, قرآن کہہ رہا کھاتے ہو. تو یا تو ہم آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یا معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن غلط کہہ رہا ہے. کیا مطلب کا سنیے, یہ ہے آیت, جا کے قرآن میں ڈھونڈیے گا. سورہ مبارک حجرات آیت نمبر 12, ارشاد ہوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. غیبت کی ڈیفینیشن سنا چکا میں آپ کو نا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, ایک دوسرے کی غیبت مت کرو, ایک دوسرے کی برائی مت کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ, کیا تم میں کسی کو پسند ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ, یقیناً تم پسند نہیں کرو گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن کہتا ہے اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو یہ غیبت نہیں کر رہا ہے, مرے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اب اس سے بڑھ کر کے جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل پیغمبر. یہ تو ہو گیا دنیا کا حال کہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں اگر ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں, اگر ہم کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں مررت لیلۃ اسری بی علی قوم یخمشون وجوہہم باظافیرہم. پیغمبر فرماتے ہیں میں گیا شب معراج, جہنم میں دیکھا میں نے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے ناخون سے اپنا چہرہ نوچے ڈال رہے ہیں. فقلت یا جبرائیل من ہؤلاء, اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في اعراضهم, یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبروئیں اچھالتے تھے. اس پر بھی بات آئے گی انشاءاللہ. صلوات بر محمد و اوحى اللہ تعالی الی موسیٰ, اللہ نے موسیٰ کے اوپر وحی نازل کی. دیکھیے ہر گناہ کی توبہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ صاحب اب تو نکل گیا تیر اب بچنا مشکل ہے. ہر گناہ کی کیا ہے؟ توبہ ہے. غیبت کی بھی توبہ ہے, لیکن غیبت کی توبہ کیسے ہوگی معلوم ہے؟ استغفر اللہ سے کام نہیں چلے گا. ابھی آج ہی خبروں میں پڑھ رہا تھا, پچھلے جمعے کا کانڈ ہے, جو ہے وہ کوئی شہر ہے, وہاں کے امام جمعہ نے
نماز جمعہ کے خطبے میں، سمجھے آپ، جو ایران کے ہیلتھ منسٹر ہیں، نمکی صاحب کیا نام ہے ان کا، ان کے لڑکے کے اوپر جمعہ خطبے میں بیان کر دیا کہ صاحب جو ہے وہ اتنے دن سے اسپتال بننا تھا اور منسٹر صاحب کے لڑکے کا ٹھیکہ تھا، اور اس کے باوجود جو ہے فلاں ڈیٹ کو مکمل ہونا تھا، تو یہ اتنا سال گزر گیا اور پھر یہ ہوا اور پھر یہ ہوا، اور دیکھیے اس کو بھی سال بھر ہو گیا اور ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ امام جمعہ صاحب کی غلطی نہیں تھی بیچاروں کی، وہ ہر جگہ بھرنے والے آتے ہیں نا، آگے کسی نے ان کو یہ رپورٹ دی کہ صاحب یہ جو ہاسپٹل نہیں بن رہا ہے شہر میں، وہ منسٹر صاحب کا لڑکا ٹھیکیدار ہے۔ اب نماز جمعہ کے خطبے میں ٹی وی پہ چلا، انہوں نے جو ہے وہ کیس فائل کر دیا امام جمعہ کے کہ صاحب میرے لڑکے نے جو مجھ کو نہیں پتا، اگر ایسا کیا ہے تو میں لڑکے کا سپورٹ نہیں کروں گا، لیکن پہلے یہ بتایا جائے کہ کب ہوا ٹھیکہ، کیسے ہوا، کس نے دیا، کتنا پیسہ پیمنٹ ہوا، میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ اب امام جمعہ صاحب کو پتا چلا، ارے یہ تو مجھے ساتھیوں نے دھوکہ کر دیا۔ ایک بات بتائیں، لہذا ساتھیوں کی رپورٹ پر بھی بہت ہوش میں رہیے، کون کہاں پھنسا دے گا وہ تو نکل لے گا پھنسا کے، ہم پھنس جائیں گے۔ آج ان کا لیٹر میں نے پڑھا، ابھی آج جو ہے وہ انہوں نے لکھا منسٹر صاحب کو کہ صاحب جو ہے وہ مجھ کو غلط انفارمیشن ملی، آئی ایم ویری سوری، اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور آج جمعرات ہے نا، کہ کل نماز جمعہ کے خطبے میں تھوڑا سا پیچھے چلو بیٹا، صلوات پر سنیے آپ، یہ آج کا بیان ہے ان کا، کل کا، کہ کل میں نماز جمعہ کے خطبے میں مجھ کو جو ہے وہ غلط جو ہے وہ بیان دیا گیا، غلط رپورٹ میرے پاس آئی، اور جس نماز جمعہ کے خطبے میں میں نے یہ بات کہی ہے، کل اسی نماز جمعہ کے خطبے میں میں اس کا جو ہے وہ تردید کروں گا اور آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اس جملے کے ساتھ کہ کل تو میں جمعہ پڑھانے جاؤں گا اس لیے تاکہ اس کو کلیئر کروں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اگر آپ نے معاف نہیں کیا ہے تو پھر میں نماز جمعہ پڑھانے کے لائق نہیں ہوں، اگلے جمعے سے میرا استعفیٰ۔ یہ کریں گے آپ تب غیبت معاف ہوگی۔ صلوات بر محمد، استغفر اللہ سے کام۔ اسی لیے میں نے کہا تھا 2 دن چلائیں گے، نہیں اب ٹائم نہیں، اس کو ہم اگر لمبا لیتے ہیں تو 15-20 منٹ چلا جائے گا، بس یہ حدیث سن لی۔ تو اب اگر غیبت ہم نے کی ہے تو اللہ سے تو معافی مانگنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنا، اور معافی مانگنے سے بڑھ کر کے جو آبروئی کی ہے اس آبرو کا پلٹانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ تو کہہ کے نکل گئے، شہر میں بدنام کر دیا، پھر آپ کہہ رہے ہیں ولی صاحب غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، تو اس کی آبرو کا کیا ہوگا؟ آپ اس کی آبرو پلٹائیے، کل انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ چلیے صاحب توبہ کر لی، اور انہوں نے بھائی نے میری جو ہے وہ غیبت کو معاف بھی کر دیا، تب جانتے ہیں کیا حشر ہوگا؟ اب سنیے حدیث اور مصائب پر آتا ہوں۔ او اللہ تعالی الی موسیٰ، اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ پر، من مات تائبا من الغیبہ، اگر کوئی غیبت سے توبہ کر کے مر جائے، فَهُوَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ، توبہ کر لیا ہے، معاف ہو گیا ہے، جنت میں جائے گا۔ بٹ چونکہ آپ غیبت کر چکے ہیں، ٹھیک ہے کہ معاف ہو گیا، لیکن آپ کی فائل میں یہ ہے، جنت میں تو جائیں گے آپ، مگر فَهُوَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ، یہ غیبت کرنے والا جو معافی مانگ چکا ہے، معاف ہو چکا ہے، جنت میں جانے کے لائق ہے، بٹ سب سے آخر میں یہ جائے گا جنت میں۔ کون؟ جو غیبت سے توبہ کر لے۔ وَمَن مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا، اور جو بغیر توبہ کے مر جائے، فَهُوَ أَوَّلُ مَن يَدْخُلِ النَّارِ، وہ پہلا آدمی ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میرے خیال میں بس، اس لیے کہ جناب خضر نے موسیٰ کو سمجھایا تھا
کہ اے موسیٰ جب تقریر کرنا تو اتنی لمبی نہ کرنا کہ لوگ جو ہے وہ سست ہونے لگے. تو جناب خضر نے جناب موسیٰ کو سمجھایا تھا اتنا بہت ہے، 45-50 منٹ ہو گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب مصائب میں ہم کہاں پہنچے تھے کل؟ کہ امام حسین سلام اللہ علیہ حضرت سید الشہداء کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں، ہے نا. من جملہ ان مناظر کے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ عباس کی شہادت ہلکی نہیں ہے، اکبر کی شہادت معمولی نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنی ڈھارس تو بیویوں کو تھی نا کہ ابھی امام کا سایہ ہے. لیکن جس وقت امام نے آ کے کہا ہوگا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، تو جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئیں گے. چنانچہ بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں حسین کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، بھیا میں نہ جانے دوں گی. امام نے جو روایت کہتی ہے کہ فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، جدا ہو، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. اسی میں ایک منظر یہ بھی ہے کہ روایت کہتی ہے کہ امام نے چلنے سے پہلے حضرت زینب سے فرمایا. ایک بزرگ عالم گزرے ہیں مرحوم علی نقی فیض الاسلام رضوان اللہ علیہ، ان کی ایک پوری کتاب ہے جناب زینب کے سلسلے میں ترجمہ خاتون دوسرا. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ زینب بہن میں چاہتا ہوں اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں. اب وہ لکھتے ہیں کہ آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام. آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا کس سے؟ امام سجاد سے. تقریباً غشی کا سا عالم ہے. جناب زینب آئیں، شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے. امام نے آنکھیں کھول دی. دیکھیے دو چیزیں سبب ہیں احترام کا یہاں. ایک تو امام ہے کہ ان کے بھی امام ہے نا، احترام واجب. دوسرے باپ ہیں، لہذا احترام واجب. تو اب ہونا کیا چاہیے؟ جیسے ہی بی بی زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے، امام نے آنکھیں کھول دی. اٹھنا چاہیے نا احترام میں، لیکن اتنی کمزوری اور اتنی نقاہت آ چکی تھی حضرت کو کہ روایت کہتی ہے امام کے احترام میں اٹھنا چاہا. سنیں گے آپ؟ امام کے احترام میں اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی، رخ کیا جناب زینب کی طرف. فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجئے. اللہ اکبر. پہلے یہ جملہ سن لیے، یہاں بات اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی، رخ کیا جناب زینب کی طرف. فرماتے پھوپھی اماں ذرا پش سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں اٹھ کے بیٹھ تو سکوں. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، رخ کیا باپ کی طرف. ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا. خدا کرے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سمجھا پاؤں. ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور امام کا جواب کیا ہے؟ مارے گئے، مارے گئے، مارے گئے. یہی سنتے رہتے ہیں نا. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن روایت کی ساخت سے ایسا لگتا ہے جیسے امام کو اپنے بیمار بیٹے پر ترس آ گیا ہو. یہ کب تک پوچھتے رہیں گے اور میں کس کو بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے مارے گئے. شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا. فرمایا بیٹا بس اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. سمجھ گئے نا کہ میں کہاں تک ان کو بتاؤں گا کون کون مارا گیا، اور یہ کب تک بیمار آدمی پوچھتے رہیں گے. سوالات کو یہ کہہ کے امام نے کلوز کرنا چاہا
کہ بیٹا بس اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. ابھی ہم نے کیا عرض کیا, امام سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا نا, جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے تھے نا. وہ امام جس سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے, جیسے ہی امام حسین نے کہا میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے, بس امام سجاد تڑپ گئے, رخ کیا جناب زینب کی طرف, فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجئے, پھوپھی اماں ایک نیزہ دے دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے, میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی ہے, میرا باپ اکیلا ہے, میرا باپ تنہا ہے. جزاکم ربکم, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. عصا پہ تکیہ کروں گا, نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا. اتنا سننا تھا, امام تڑپ گئے. فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ, تمہیں کوفے جانا ہے, تمہیں شام جانا ہے, شاید یہی وجہ ہے. دعا کیجئے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں پہنچا سکوں بات کو. یہ آپ جانتے ہیں نا, سنا ہے نا کہ امام زین العابدین علیہ السلام جتنا روئے ہیں دنیا میں کوئی اتنا رونے والا نہیں. کیوں روئے ہیں, کیوں روئے ہیں؟ امام حسین کی شہادت پر, بے شک امام حسین کی شہادت, اس سے انکار نہیں کہ امام کی شہادت پر روئے ہیں, لیکن اصل کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. بازار سے گزرتے تھے, قصائی جلدی جلدی اپنے دکان پر کپڑا ڈال دیتے تھے, اور اگر کوئی رہ جاتا تھا رک کے پوچھتے تھے بھیا تم نے اس جانور کو پانی پلایا؟ اور جب قصاب کہتا تھا ہم بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے, تو مولا تڑپ کے کربلا کا رخ کرتے تھے, مگر ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے نا. تو امام کے شہادت پر رو رہے تھے. 11 محرم کو جب قافلہ ادھر سے گزرا ہے جہاں شہداء کے لاشیں تھے, تو اتنا تو آپ نے سنا ہے کہ جناب زینب آئی, امام حسین کی لاش کو ہاتھ میں لیا, فرمایا خدا ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. کہ اتنے میں نظر پڑ گئی وہیں سے امام سجاد کے اوپر, اونٹ کے چہرے سے آدمی کے اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ کیا کیفیت ہے. جو باپ کی حالت دیکھ کر کے اس طرح جنازہ دے گا, کون بیٹا ہے برداشت کرے گا. امام سجاد کی جو شکل دیکھی, جناب زینب نے امام حسین کی لاش چھوڑی, بھاگ کے آ گئی امام سجاد کے پاس, فرماتی بیٹا کیا ہو رہا ہے میرے لال, اپنے آپ کو سنبھالو بیٹا, لعلک تجود عن نفسک, کیا تم بھی داغ جدائی دے جاؤ گے؟ امام نے فرمایا پھوپھی اماں کیسے برداشت کرے وہ انسان جس کے سامنے اس کے باپ کا, بھائیوں کا, اصحاب کے جنازے پڑے ہو, ریت اڑ کے کفن کا کام کر رہی ہو, بیٹا اتنا مجبور کہ اپنے باپ کو کفن بھی نہ دے سکتا ہے نا. یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن ایک قلق آپ سوچ سکتے ہیں, اکبر کون تھے؟ امام سجاد سے بڑے تھے کہ چھوٹے؟ لیکن باپ کی طرف سے لڑنے گئے کہ نہیں گئے؟ جان دے دی نہ شہید ہو گئے. چلیے اکبر تو جوان تھے, اصغر کیا تھے؟ اصغر کیا تھے؟ 6 مہینے کا بچہ جو چل بھی نہیں سکتا, مگر جا کے بابا کے اوپر جان قربان کی کہ نہیں. ساری زندگی شاید امام سجاد کو یہ قلق تھا, ارے میں موجود رہا اور اپنے باپ کی مدد نہ کر سکا. اس کے ساتھ ساتھ کسی نے پوچھا, بہت روتے تھے, بہت روتے تھے, کسی نے کہا کب تک روئیے گا, قتل اور شہادت تو آپ کی میراث چلی آ رہی. امام تڑپ گئے, فرمایا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا, ارے شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے, کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث؟ کمائے اور بہنیں بے مخنا چادر پرائی جائے,
اور منادی چیختا پھرے یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نوازی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔